نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود. دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود. کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام. کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے.
رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے، اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ صرف زبانی کلامی لفاظی نہیں، صرف زبانی کلامی لفاظی نہیں، صرف شاعرانہ تخیلی نہیں، اے باقاعدہ کتاباں دے اندر باتاں موجود نے۔ جدو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیدائش ہوئی تے آپ دی زبان مبارک دے ہوتے رب حبلی امتی جاری سی، ایک کتاباں مذکور نے موجود نے گلاں باتاں۔ جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، کعبہ شریف نے بھی میلاد منایا۔ جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، سر جھکا کر باادب عشق رسول اللہ میں، سر جھکا کر باادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام، کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام۔ جدو سرکار دو عالم دی ولادت ہوئی کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ ستارے زمین دے اینے قریب آ گئے، زمین وال اینے جھک پئے، انج لگدا سی ہونے ہی ٹوٹ کے زمین تے آ جان گے، اینے قریب آئے۔ ستاریاں نے بھی سرکار دے میلاد دی کیفیت محسوس فرمائی۔ جھوم کر کہتا تھا تارا الصلاۃ والسلام، غنچے چٹکے پھول مہکے چہچہائیں بلبلیں، گل کھلا باغ احد کا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں آئیں برائے امتحان، نالے ہر ویلے گلاں کردیاں رہنا بھی چاہیے، موت دیاں، قبر دیاں، آخرت دیاں، جنازے دیاں، تے نال نال سرکار دو عالم دے عشق دے تذکرے بھی کردے رہنے چاہیے۔ جب فرشتے قبر میں آئیں برائے امتحان، ہو زباں پر میری آقا الصلاۃ والسلام،
ہو زباں پر میری آقا الصلاۃ والسلام۔ میت نو قبر دے وچ دفنا کے گئے نے، مردہ دفن کر کے گئے نے، ادھروں منکر نکیر آ گئے نے تے دوسرے پاسوں سرکار دو عالم دی جلوہ گری ہو گئی ہے۔ ذرا تخیل تے بنو، جب فرشتے قبر میں آئیں برائے امتحان، جب فرشتے قبر میں آئیں برائے امتحان، ہو زباں پر میری آقا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر، اس خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے ہمیں اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر بڑیاں برکتاں تے بڑیاں ہی رحمتاں والا پیارا مہینہ ماہ نور، شہر سرور، ربیع النور شریف دیاں بہاراں اور برکتاں دیکھنا نصیب فرمائیاں۔ سب کہہ دیو الحمدللہ رب العالمین، اور نالے تیاری فرما لو ہماری عید میلاد النبی پھر آنے والی ہے۔ ہن تو ہی تیاریاں فرما لو، کوششاں جاری رکھو، تیاری رکھو، ہماری عید میلاد النبی پھر آنے والی ہے، یہ عید اللہ والی اور اللہ اس کا والی ہے۔ بے دینہ نے بڑے زور لائے اس عید نو روکن لئی، لیکن یہ عید اللہ والی اور اللہ اس کا والی ہے، یہ عید اس کی ولادت کی خوشی میں ہم مناتے ہیں، کہ جس کے در پہ ہر شاہ و گدا دیکھا سوالی ہے، کہ جس کے در پہ ہر شاہ و گدا دیکھا دوالی ہے۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو نہ ہوتی دونوں عیدیں بھی۔ اج بے دین لوگ کہندے نے سنیاں بریلویاں نے نویں عید کڑھ لئیے، انہاں بدبختاں نو کی پتا ہوئے فرمانے علی شان اللہ تعالیٰ دا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الدنیا، فرمایا حبیب جے تانوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوندا تے میں دنیا نو ہی پیدا نہیں سی کرنا۔ حبیب جے تانوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوندا تے میں آسماناں نو پیدا نہیں سی کرنا، اور محبت دی حد فرما چڑی، فرمایا لولاک لما اظہرت ربوبیہ، سونیاں جے تانوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوندا تے میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہیں سی کرنا۔ نہ اے زمین ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا۔
اگر یہ دن نہ ہوتا تو نہ ہوتی دونوں عیدیں بھی، حقیقت میں یہ عید ان دونوں عیدوں سے بھی عالی ہے، حقیقت میں یہ عید ان دونوں عیدوں سے بھی عالی ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہ لے کے آتے تو کس کو کیا پتہ چلنا تھا کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ ہمیں تو رب تعالیٰ کی پہچان بھی سرکار نے کروائی ہے۔ رب تعالیٰ کی پہچان تو دور کی بات، رسول پاک نے تو ہمیں اپنی پہچان کرائی ہے کہ انسان کہتے کسے ہیں۔ انسان کو تو اپنی پہچان کوئی نہیں تھی۔ انسان تو اپنے ہاتھوں کے گڑے ہوئے بتوں کو پوجتا تھا۔ انسان تے اپنے ہتھاں دیاں بنائیاں یا مورتیاں دے کے سجدہ کردا سی، اپنی پیشانی رگڑدا سی۔ اے تے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہوئی تے سرکار نے آ کے دسیا انسانوں اللہ تعالیٰ نے تانوں اشرف المخلوقات بنایا، تسی کسے دے اگے نہیں چکنا، تساں چکنا تے صرف اللہ وحدہ لا شریک دے اگے چکنا۔ یہ سرکار نے ہمیں بتایا ہے، یہ سرکار نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر سرکار نہ آتے تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے سکھانا تھا؟ اگر سرکار نہ تشریف لے کے آتے تو سانو روٹی کھان دا ول کنے دسنا سی؟ گزشتہ سالوں پہلے ایک کافر تھے کوئی، ان کی کوئی جیت ہوئی، جتے کسے مقابلے دے اندر تے انہاں اپنے بوٹاں دے وچ شراب پا کے پیتی، اپنے بوٹاں نو اپنے منہاں دے نال لا لیا۔ تو اسی وقت سجدہ شکر ادا کریں، سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور کچھ نہیں مسلمانوں نو کھان پین دا ول تے آندا ہے نا۔ مسلمانوں کو یہ تو پتہ ہے نا کہ جو چیز پاؤں کے ساتھ لگتی ہے جس کو غلاظت بھی لگ سکتی ہے، اور وہ جو کافر لوگ ہیں اس اپنے جوتے کو اپنے منہ کے ساتھ لگا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں۔ شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، کس کو ملا یہ مرتبہ صلی علی محمد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت عطا فرمائی۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی اور نبی کی امت میں نہیں آ سکتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی اور پرائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہیں آ سکتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہیں آ سکتے تھے۔ اور علماء سے آپ پوچھیں، آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، انبیاء کرام خود یہ خواہش کرتے تھے کاش ہم بھی رسول پاک کی امت سے ہوتے۔ خود حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام یہ خواہش فرماتے تھے، یا اللہ کاش میں بھی تیرے حبیب کی امت سے ہوتا، لیکن ہمیں تو دعائیں بھی نہیں مانگنا پڑی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اپنے حبیب کی امت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اوپر احسان عظیم فرما دی ہے، اب کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بھی امتی بننے کا حق ادا کرنا ہے۔ رسول پاک نے تو ہمارے اوپر بڑے کرم فرمائے، رسول پاک نے تو ہمارے اوپر بڑی مہربانیاں فرمائیں۔ آسمان کے اوپر اتنے ستارے نہیں ہیں جتنی رسول پاک کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ آسمان پر اتنے ستارے نہیں ہیں جتنے رسول پاک کے ہمارے اوپر رسول پاک نے ہمیں بتایا۔ یہ آپ علماء سے پوچھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا انداز تھا، کیا طور طریقے تھے، غلاموں کے ساتھ کیسا ظلم کیا جاتا تھا، کس طرح مارا جاتا تھا غلاموں کو۔ اللہ اکبر، بات کہتے ہوئے شرم آ جاتی ہے، انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ جس طرح ہون جانوراں دیاں منڈیاں لگدیاں نے، ساڑھے کوٹ شاہواں منڈی لگدی ہے جانوراں دی، بکریاں دی، پیڑاں دی، دمبیاں دی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایسے انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں۔ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ لوگ اپنی ماواں نوں ویچ چھڑ دے سن۔
لوگ اب کیسے وہ نقشہ بیان کروں، آپ خود سمجھیں اس بات کو. لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی ماؤں کے گلوں کے اندر رسیاں ڈال کر انہیں منڈی کے اندر لے کے آتے تھے. جس طرح ہوں اسی پیڑ بکریاں نو لے کے آئی دے نا گلے چ رسی پا کے، اس طرح انسانیت کی تذلیل کی جا رہی تھی رسول پاک کی ولادت سے پہلے. یہ تو رسول پاک تشریف لائے تو رسول پاک نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. اس وقت کے لوگ جو تھے وہ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. یہ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو سرکار نے فرمایا جس کی زیادہ بیٹیاں ہوں گھبرائے نہیں، میں محمد بھی 4 بیٹیوں کا باپ ہوں. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، پھر ان کا اچھی جگہ پر نکاح کر دے. رسول پاک نے فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہنوں کو حق عطا فرمایا. رسول پاک نے بہنوں کے متعلق فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بہنوں کے پاس جائے تو حسب استطاعت جو کچھ پاس ہو اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ہمشیرہ کے پاس لے کر جائے. یہ رسول پاک نے عزتیں عطا فرمائی ہیں. رسول پاک نے انسانوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں، رسول پاک نے جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. جی نبی ساڑھے ورگے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیں سرکار کی شان دیکھیں، سرکار کے پاس تو ہرنیاں بھی آ کے فریاد پیش کرتی تھی. سرکار کی بارگاہ میں تو اونٹ بھی. سرکار تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے درمیان، اللہ اکبر، ایک اونٹ آ گیا بڑا پریشان جا محسوس ہوتا ہے تو سرکار نے فرمایا نوان دیو میرے کول. وہ رسول پاک کی بارگاہ میں چلا گیا. اچھا عجیب منظر تھا، کوئی انسان کے کان کے قریب بات کرے تو سمجھ میں آتی ہے. اب جانور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے قریب اپنا منہ کر کے اپنی گزارشات پیش کر رہے. تو اب یہاں پر اندازہ فرمائیں جڑے رسول پاک جانوراں دیاں بولیاں جاندے نے ساڈا درود و سلام نہیں سن سکتے. اللہ اکبر اللہ. وہ اونٹ چلا گیا. صحابہ نے عرض کی حضور ہے اونٹ کی کہندا پیا سی. اب صحابہ کا ایمان بھی دیکھیں، اللہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیسے وہ لوگ تھے. ایک جنگ کے موقع کے اوپر پانی کی قلت آ گئی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک اس سے رکھا. اللہ اکبر، اتنے صحابہ کرام موجود تھے، سب نے سیر ہو کے پانی پی لیا. جنگ سے واپس آئے مدینہ پاک صحابہ کرام نے پوچھا ہاں جی سنیا اتھے پانی دا معاملہ بن گیا سی تے پھر کی گل بات بنی. اب یہ صحابہ کرام کا رسول پاک کے ساتھ عشق بھی دیکھیں اور صحابہ کرام کا ایمان بھی دیکھیں، کتنا پکا پختہ یقین تھا سرکار دو عالم کی ذات کے اوپر. صحابہ پوچھنے لگے ہاں جی دسو کی معاملہ بنیا سی. انہوں نے فرمایا کہ پانی کا پیالہ موجود تھا اور کسی کے پاس کوئی پانی نہیں تھا. سرکار نے کرم فرمایا، سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر رکھا تو وہ دوسرے صحابی جو پوچھنے والے تھے وہ پوچھنے لگے تے پھر اس پانی تو کنے لوگوں نے پانی پیتا تسی کنے کسا وہ دو. تو صحابی فرمان لگے، اب پوچھا تو یہ تھا کہ آپ کتنے تھے تے 10 دے بسی 2000 ساں 5000 ساں نہیں. فرمانے لگے پانی اینا کسی جے اسی لکھاں دی تعداد چوندے تے تاں بھی وہ پانی پی سکدے ساں. سوال کیا پوچھا اور جواب کیا دیا. پوچھا کہ آپ کتنے لوگ تھے تے فرمایا کنے لوگ ساں. اے بات وچ پوچھی اگر رسول پاک کی بارگاہ میں اس وقت لاکھوں کی تعداد کے اندر بھی صحابہ ہوتے تو وہ سب کے سب پانی پی سکتے تھے. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام تھا. کس جذبے کے ساتھ بات عرض کر رہا تھا. اونٹ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ چلا گیا تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہے اونٹ کی کہندا پیا سی. تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے اونٹ کہندا پیا سی میرا مالک ہے نا جڑا میرے کول ود کم لیندا ہے تے انہوں بلا کے حکم فرماؤ میرے کول تھوڑا کم لے کرے.
یہ جانور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جو ہیں خواہشات لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ تو جو آقا جانوروں کی بولی سن سکتے ہیں وہ یقیناً ہمارا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں، ربیع الاول شریف کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں درود و سلام پڑھنے کی۔ اور اب ربیع الاول شریف کی ابتدا بھی ہے، بہت سارے احباب بڑے ذوق کے ساتھ محافل پاک میں جاتے بھی ہیں، محافل پاک کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، لیکن میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کے ادب کو بھی سیکھیں تھوڑا سا۔ ربیع الاول شریف کے محافل کے اندر جو موجودہ دور کے اندر رنگ پیش کیا جا رہا ہے، کس طریقے کے ساتھ علماء آتے ہیں اور ممبر کے اوپر بیٹھ کر کس طرح کے گفتگو کر جاتے ہیں، بعض بازاری لفظ بول جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ مستند علماء کرام سے بات سنیے گا، جو علماء کرام مستند ہوں آپ ان کا آواز سنیے گا، ان کا خطاب آپ سنیے گا۔ اور سیاپا یہ بن گیا ہے کہ کوئی محفل کرا لوے تو جڑے مولوی صاحب بلائے ہوندے نے وہ پکی جنت دی ٹکٹ دے کے جاندے نے، پا تو محفل کرا لی گے تو پکا جنتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یا تو لنگ رہی نے آپ دے مولوی صاحب ایڈی پکی گل کر کے جاندے نے، پا تو محفل کرا لیے، ہوں تینوں نمازہ پڑھن دی بھی لوڑ کو نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بس محفل پاک کر لی تو سارے کام پورے ہو گئے۔ خدا را کچھ حد بندی رہنے دیں۔ آپ کسی مفتی کے، کسی مولوی صاحب کے، کسی خطیب صاحب کے کسی جملے کے اوپر پکے نہ رہ جائیے گا۔ آپ رسول پاک کا فرمان سنیے، یہ جنت کی ضمانت لینی ہے۔ آپ جنت کی ضمانت کسی مولوی صاحب سے نہ لیں، آپ جنت کی ضمانت رسول پاک سے لیں۔ سنیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، سنو، اپنے دل دے کان کھول کے سنو، اے صرف مولوی صاحب دے کہنوں تے نہیں، او تو نعت پڑھ چھڑیے، تو محفل کرا چھڑیے، تو پکا جنتی ہیں۔ اگرچہ محافل پاک کا کوئی انکار نہیں ہے، باعث برکت ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی تو ظلم ہے نا۔ محفل پاک کسی نے کرا لی ہوتے، پاویں پنگی پوستی بیٹھے ہوں، داڑھی منہ خلاف شرع کم کرنے والے بیٹھے ہوں، جن کی نہ عقل ہے، نہ شکل ہے، نہ کردار ہے، نہ صورت ہے، نہ سیرت ہے، اور کس منہ کے ساتھ اور کس انداز کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر وہ کس انداز کے ساتھ حضرت مولا کائنات کے متعلق کس انداز کے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس انداز کے ساتھ لے رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا تھا، 1000 بار بشویم دہن با مشک و گلاب، ہنوز نام میں تو گفتن کمال بید۔ ہم نے تو سنا تھا کہ 1000 بار اپنے منہ ارکے گلاب دے نال معطر کر کے انہاں سونیا دا نام لے آجے، دھیان رکھیا جے مطلب پھر بھی گستاخی نہ ہو جاوے۔ ہم نے تو یہ اپنے کس انداز کے ساتھ آج ہمارے سٹیجوں کے اوپر، اہل سنت کے سٹیجوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، وہ ظلم دے ذمہ دار اسی بھی ہیں، کچھ عوام بھی اس ظلم کی ذمہ دار ہے۔ تو انہوں کا دی مصیبت پہ یہ ہو جو بازاری مولویاں نو بلان دی، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے؟ مستند علماء کو بلائیں۔ بات عرض کر رہا تھا، رسول پاک نے ضمانت عطا فرمائی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کدی اینج بھی کر کے وکھیا جے، کدی رسول پاک کو بھی جنت کی ضمانت لے آ جے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اللہ اکبر، فرمایا کہ جو بندہ بڑا سونا وضو کرے، جو اچھا سا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، نفل پڑھ سکتا ہے، فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے، سنتیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اب رسول پاک نے ساتھ قید بھی لگائی ہے، رسول پاک نے ساتھ شرط بھی رکھی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ بڑا اچھا وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، نماز پڑھے، شرط یہ لگائی کہ نماز کے دوران اپنے دل کو نماز کے اندر حاضر رکھے، نماز کے دوران اپنے دل کو نماز کے اندر حاضر رکھے۔ اے نہیں بھائی نماز ایتھے پڑھ دے پے نے تے خیال دکان دے آندے پے نے میں فلانے دا قرضہ بھی دینا سی، انہیں میرے پیسے دینے سن، نہیں۔ فرمایا جو اچھا سا وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے
اور نماز کے دوران اپنے دل کو نماز کے اندر مشغول رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ کدی یہ بھی کر کے وکھے۔ صرف آپ علماء کرام کی لفاظیوں کے اوپر نہ رہیے گا، صرف مولویاں دیاں گلاں باتاں دے ہوتے ہیں نا ریاض ہے کہ تم ہی جنتی تے تم ہی جنتی۔ محفل پاک کا بڑا ثواب ہے، باعث اجر ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ جنت کی ٹکٹیں بانٹنا شروع کر دیں تو پھر لوکاں نمازاں کتوں پڑھنیاں نے، لوکاں داڑیاں کتوں رکھنیاں۔ تو خدا را گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب آپ محفل پاک کروائیں یا کسی محفل میں جائیں تو کوشش کریں کہ جن عالم دین کا آپ خطاب سنیں گے وہ عالم دین باعمل بھی ہونے چاہیے اور مستند اپنے عقائد بیان کرنے والے ہونے چاہیے، کیونکہ بالخصوص موجودہ دور کے اندر جس طرح اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں کے اوپر رافضیت کو پھیلایا جا رہا ہے، فروغ دیا جا رہا ہے، ہمارے سٹیجوں کے اوپر، اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں کے اوپر کس کس طریقے کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ صرف علی 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 کرو، بھائی علی پاک کا کون انکار کرتا ہے؟ علی پاک کا انکار کر کے تو مسلمان کیسے رہے گا؟ لیکن گزارش یہ ہے علی علی کریں، ضرور کریں، لیکن جن کا ذکر خود علی پاک کرتے رہے ہیں انہوں نے ابو بکر دے ذکر کنے کرنا ہے؟ علی پاک جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، علی پاک جن کے پیچھے، جن کے ہاتھوں پر علی پاک بیعت کرتے رہے ہیں، انہوں دا ذکر کنے کرنا ہے؟ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ وصف اہل سنت و جماعت کو عطا ہوا، تو کوشش کریں کہ مستند علماء کرام کو بلائیں اور ان سے اپنا خطاب سنیں، ان سے اپنے گزارشات پیش کریں، ان سے سوال و جواب کی نشست کریں، ان سے پوچھیں، آپ سیکھیں، علماء کرام سے دین سیکھیں۔ ربیع الاول شریف کو صرف ایسے نہ گزار دیں۔ ربیع الاول شریف کے ابتدائی دن ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ربیع الاول شریف کو ہم نے گزارنا کس طریقے کے ساتھ ہے۔ ربیع الاول شریف آ تو گیا ہے، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، لیکن اب اس کو گزارنا کس انداز کے ساتھ ہے؟ یاد رکھیے گا جس طرح رمضان المبارک کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، اسی طرح ربیع الاول شریف کی بھی بڑی شان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رمضان کے اندر قرآن پاک آیا تھا، ربیع الاول کے اندر قرآن والا خود تشریف لے کے آیا۔ تو جس طرح رمضان شریف کا ادب و احترام تھا، اسی طریقے کے ساتھ ربیع الاول شریف کا بھی ادب و احترام ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس ادب و احترام کو بجا لانا ہے۔ جس طرح رمضان کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ کرے سارا سال پڑھتے رہیے، جس طرح رمضان کے اندر بڑے پکے نمازی بن گئے تھے، اب کوشش کریں کہ ربیع الاول شریف کے اندر بھی پکے نمازی بن جائیں، اور یہ کوشش کریں کہ کم از کم دن کے اندر 112 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ نیت کر کے جائیں، یہ کوشش کریں۔ اب مجھے بات یاد آ گئی ہے، عشق والی گل ہے تے بندے بھی سارے عشق والے بیٹھے ہوئے نے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی تھے، عرض کرنے لگے حضور میں اپنے فارغ وقت کے 4 حصے کرتا ہوں، اپنے فارغ وقت کے میں 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصے کے اندر آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں اور 3 حصوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ اے عشق دی گل ہے، عشق دی گل ہے، اے محبت والیاں دی گل۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جے ودا لو تے تواڈے واسطے بہتر ہے، جے ودا لو تے تواڈے لئی۔ انہوں نے عرض کی حضور اب میں 2 حصے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا اور 2 حصے اپنے وقت کے آپ پر درود و سلام پڑھوں گا۔ سرکار نے فرمایا جے ودا لو تے بہتر جے۔ حضور اب 3 حصے آپ پر درود و سلام پڑھوں گا اور 1 حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ سرکار نے فرمایا صحابی، میرے پیارے صحابی، اگر آپ اس کو بھی بڑھا لیجئے تو آپ کے لیے یہ بھی بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کی حضور اب میں ہر وقت آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا جب تیری زبان کے اوپر ہر وقت درود و سلام جاری رہے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے قرضوں کو بھی ختم فرمائے گا، تیری بدبختیوں کو، تیرے جو معاذ اللہ معاملات ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درگزر بھی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحمتوں کی بارش بھی فرمائے گا۔ تو کر کے دیکھے تو صحیح، یہ تو ہماری بدبختیاں ہیں، ہمارے اوپر جو معاملات ہیں وہ تو پاک ہستیاں تھیں، ان کے کیا معاملات ہونے تھے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے معاملات تھے، یہ تعلیم امت کے لیے سارا سلسلہ تھا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟
اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو محافل کے آداب بھی سکھائیں۔ بچوں کو بھی اسے محافل پاک میں لے کے جانا بڑی اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ بچوں کو آداب بھی سکھائیں۔ بچوں کو سکھائیں کہ جب محفل پاک کے جانا ہے تو با ادب طریقے کے ساتھ جانا ہے، ٹوپی سر پر پہن کے جانا ہے، امامہ شریف سر پر پہن کے جانا ہے۔ اور بلکہ میں تو اب گزارش کروں گا، بہت سارے احباب ہیں، یہ حضرت صاحب قبلہ کی برکت ہے جو صف اول کے اندر بہت سارے حضرات کے سر پر امامہ شریف ہے۔ سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا جو بندہ ایک جمعہ امامہ شریف سر پر باندھ کر جمعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے پر درود بھیجتے ہیں۔ حرکت تھوڑی تے برکت بہتی۔ فرمایا جو ایک جمعہ امامہ شریف کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 جمعوں کا ثواب عطا فرمایا۔ اس ثواب مسلمانہ نہیں لینا تے کنہ نے لینا ہے؟ یہ ثواب ہمارے لیے نہیں تو کس کے لیے؟ یہ کوشش کریں کہ چلو آج کا جمعہ شریف تو گزر جائے گا، اور بھی جے کسی تے کول ہون بھی کو رومال شمال ہے تے سر تے بن لے امامہ شریف دے انداز دے مطابق، تو بہرحال یہ آئندہ جمعے سے، آئندہ جمعہ ہے بھی ربیع الاول شریف دا، تو نیت کر لیں، کوشش کریں۔ اور پتہ نہیں ہے رویت حلال والے مولوی نوں ہی کہ اس بار مسئلہ بنے ہیں، جدو رمضان شریف دا معاملہ سی ادو رات دے 11:30 بجے چند چاڑ دیتا رمضان شریف دا، جدو بابے بیچارے مسیتاں دے تالے لا کے تے گھراں نوں ٹر بھی گئے سن، ادو رمضان دا چند چاڑ دیتا۔ تے 2 سال پہلے رات دے 12 بجے شوال دا چند چاڑ دیتا۔ بابے بیچارے چنگے بھلے سو گے، جناب ہن سحری والے اٹھاں گے تے اٹھ کے سحری کران گے تے نال نماز پڑھاں گے فجر دی، ادو رات دے 12 بجے چند چاڑ دیتا۔ پچھلے سال ہون 11:30 بجے چند چاڑ دیتا تے ربیع الاول شریف دی واری 8 بجے چند چڑھ گیا سی۔ اے دل وچ کھوٹ اے، بابا جی فرمائے سن گل وچ ہو رے، پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، کسے کھوپڑی دے اندر اے خیال ہوئے کہ جمعے دے دھیانے لگے رہن گے سنی تے جلوس اس بار گھٹ ہوئے گا۔ یاد رکھیا جے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دا امیدوار ہو کے میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس دفعہ میلاد شریف دا جلوس اگے نالوں ود چڑھ کے ہوئے گا۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کمال والوں کا کمال ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل و رال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ کمال والوں کا کمال ہے، ہمارا کیا کمال ہے اس کے اندر؟ تو آپ احباب نے بس کوشش کرنی ہے کہ اپنے معاملات کو آپ بہتر کریں، ربیع الاول شریف کو صرف ایسے نہ گزاریں، ربیع الاول شریف کے اندر کوشش کریں۔ اگر آپ مثال کو طور پر میں مثال عرض کر دوں، اگر آپ فرائض پڑھتے ہو تو آپ کوشش کریں کہ نوافل کے اوپر بھی خاص دھیان دیا جائے۔ اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں تو کوشش کریں آپ مستحبات کے اوپر عمل کریں۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کریں نماز تہجد کو شروع فرما لیں۔ نماز تہجد شروع کی ہوئی ہے تو کوشش کریں نماز اوابین شروع فرما لیں۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے معاملات کے اندر آگے بڑھتے رہا کرو۔ اسی دنیا دے کماں چگے ودنے، اگر اس کے حلال کے لیے کوئی آگے بڑھے تو مسئلہ کوئی نہیں، لیکن میرے بھائی دنیا کے اندر آپ آگے بڑھتے ہیں تو دین کے اندر کب آگے بڑھیں گے؟ دین کے اندر بھی تو آگے بڑھنے کا سوچنا چاہیے نا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے نا۔ ان کو ٹوپیاں لے کر دیں، امامہ شریف لے کر دیں، انہیں پتہ چلے، انہیں ہیبت محسوس ہو کہ ہم نے میلاد شریف کی محفل کے اندر جانا ہے۔ ایویں نہیں منہ چک کے تو جناب آگے، ان کو بتائیں کہ پہلے وضو کرو، با وضو ہو کر محفل پاک میں جاتے ہیں، خوشبو انہوں ہیبت تاری ہوئے دل دے ہوتے کہ میں کتھے جا رہا ہوں، تو منہ چک کے نکر پائی ہو، یہ پینٹ پائی ہو، یہ تو اس طرح ہی محفل دے اندر آگے تو کس طرح تقدس دا پتہ لگے گا؟ پھر میں گزارش کروں گا، ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ کام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جوان لڑکوں نے ہمارے ہی بھائی ہیں، کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے، ہمارے ہی بھائی ہیں جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی آدھی ٹانگیں بھی ننگی کر دی ہیں، اب نکریں پہن کر بازاروں کے اندر گھومتے ہیں، اور پھر ستم بالا ہے ستم، اسی حالت کے اندر مسجد بھی آ جاتے ہیں، تو اس تو وڈا ظلم ہے بھی انہوں کو سمجھانا والا بھی کوئی نہیں۔ پھر جدو پیون ہوا تو پھڑ دینے آ کے پھر مولوی صاحب سانوں کو تویز دو، تو ہون ضرور گل مننے گا تھوڑی، جو اس کی تربیت کا وقت تھا اس وقت آپ نے تربیت کی کوئی نہیں، تو ہون کتوں تربیت مننے گا، ہون کتوں گلا باتہ بنے گا؟ تو کوشش کریں کہ شروع سے سرکار دو عالم نے فرمایا علموا اولادکم، اپنی اولاد کو سکھاؤ بچپن سے ہی، یہ نہیں کہ جو تو جوان ہو جان ادو سکھاؤ، بچپن سے سکھاؤ۔
فرمایا میری محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت، یہ قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ہمارے کئی بھائی ہیں زندگیاں گزر گئیں اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت صاحب قبلہ نے مسئلہ بیان فرمایا تھا، بہو اللہ رکھا صاحب ریلوے کے اندر ملازم تھے، انہوں نے 60 سال کی عمر کے اندر ناظرہ قرآن پاک پڑھا تھا۔ تو میرے بھائی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو قرآن پاک لے کر آئے تھے، تو ہم اگر قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو ہمارا کیا معاملہ بنے گا؟ کوشش کریں کہ ربیع الاول شریف کو اس انداز کے ساتھ منائیں کہ انشاءاللہ پرانی ساری جو ہمارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور عزم نو کریں کہ اس انداز کے ساتھ اب ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اور انشاءاللہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب وہ وقت ہوگا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ وہ تھا کہ جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، اس مہینے کا کیا نام ہے جی؟ رمضان شریف۔ اور ایک وہ مہینہ ہے کہ جس کو ربیع الاول شریف کہتے ہیں، اس کو کیا نسبت ہے؟ اس میں سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں لیلۃ الولادۃ افضل من لیلۃ القدر، فرماتے ہیں ایک رات وہ جس رات کے اندر قرآن پاک نازل فرمایا گیا، اور ایک رات وہ کہ جس رات آمینہ کے لال تشریف لے کے آئے، تو فرمانے لگے جس رات قرآن پاک نازل ہوا لیلۃ الولادۃ افضل من لیلۃ القدر، فرماتے ہیں کہ رسول پاک کی ولادت والی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل اور اعلی ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر قرآن پاک نازل فرمایا گیا تھا، اور لیلۃ الولادہ یعنی 12 اور 11 کی درمیانی شب قرآن والے خود تشریف لے کے آئے، اور وہ ہمارے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب وہ خاص وقت ہے۔ سارا سال پڑھتے ہیں جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چم، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اس وقت جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ لطف دوبالا ہو جائے گا، اس وقت آپ پڑھیں گے تو مزہ اور ہی کچھ آئے گا۔ ان سب چیزوں کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہمارے اس دور کے اندر خواتین کی محفل پاک بھی کی جاتی ہے، اور اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ وہ بے پردہ خواتین ہوتی ہیں، اور ڈیک کے اوپر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ڈف ساتھ بجائی جاتی ہے۔ ان خواتین کو بتائیں، انہیں جا کے سمجھائیں کہ تہاڈی دادیاں نانیاں نے بھی سرکار دے نال محبت سی، وہ بھی محفلاں کر دیاں سن۔ اور بھائی یاد رکھیں عورت نے جو زیور پہنا ہے اس کی چھنکار کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی کسی غیر بندے کے کان میں نہیں پڑنی چاہیے۔ تو جڑیاں بھیناں ڈیک لا کے نعتاں پڑھدیاں نے انہاں دی آواز کیا مرداں دے کناں وچ نہیں پیندی؟ ان کو سمجھائیں، انہیں سمجھائیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے اہل سنت و جماعت دے اوتے۔ کام وہ غلط کر چڑھ دیاں نے تے معاذ اللہ نہ اہل سنت دے اوتے آ جاندا ہے۔ ان کی اصلاح کریں، ان کو سمجھائیں، یا پھر ان سے اعلان لا تعلقی کریں۔ ہمارے مسلک کا تو نام نہ استعمال کریں، ہمارے مسلک کو تو نہ بدنام کریں۔ ان کو پہلے پیار کے ساتھ سمجھایا جائے کہ یہ بات غلط ہے، اسلام نے عورت کی، آپ نے اگر نعت پڑھنی ہے جی منو سرکار دے نال بڑا پیار ہے، وہ تیری دادی نانوں نے پیار کون نہیں سی؟ ان سب کو بھی پیار تھا، وہ بھی نعتیں پڑھتی تھیں، لیکن وہ نعتیں آہستہ آواز کے اندر، اپنے بند کمرے کے اندر، اپنے گھر کے ماحول کے اندر، چار دیواری کے تقدس کے اندر وہ پڑھتی تھیں۔ اگر آپ نے نعت پڑھنی ہے، آپ نے محفل کرنی ہے، بڑی اچھی بات ہے، ضرور کریں، اپنے بچوں کو بتائیں سرکار کے احسانات، ضرور بتائیں، لیکن کم از کم جو شرم و حیا کا دامن ہے اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ یہ ضروری باتیں ہیں، ان باتوں کے بغیر گزارا نہیں۔ ہمارے مسلک کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، یہ باتیں ضروری ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا بالخصوص 12 ربیع الاول شریف کی رات بعض سنی کہلانے والے اپنی خواتین کو اپنے ساتھ لے کے سجاوٹ دکھانے جاتے ہیں۔ ہرگز ایسی کوشش مت کریں، ہرگز ایسا ظلم مت کریں اپنے مسلک کے ساتھ، اپنے مسلک کے ساتھ غداری مت کریں، خدارہ ایسے مت کریں۔ اے جی منو بڑا شوق ہے سجاوٹ ویکھن دا، یہ یاد رکھیں اس وقت تو بندے کے ساتھ بندے کا کندھا ٹچ ہوتا ہے، عورت کا تو سب سے بڑا زیور ہی شرم و حیا ہے۔ ہم کس طرف چل رہے ہیں، ہمارا کس طرف رجحان ہو گیا؟ خدا کے لیے اپنے مسلک کو مت بدنام ہونے دیں۔ اس ویلے تے بندیاں دا جمع غفیر ہونا، تسی جا کے ویکھو تے خواتین پھر کسے موقع تے اول تے خواتین باہر نکلن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، آپ گھر کے اندر محفل پاک پڑھیں۔ اے جی اسی میلاد ویکھن جانا ہے، میلاد ویکھے رہندا کہ منایا جاندا ہے؟
میلاد تو منانے کی منائیں میلاد شریف. ایسے اپنے مسلک کے ساتھ ظلم مت کریں. خواتین کو اپنے گھروں کے اندر چار دیواری کے اندر رہنے دیں. آپ نے اگر میلاد شریف منانا ہے تو ماشاءاللہ کھلے عام سڑکوں پر آ کے میلاد شریف منائیں. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے تو فلیفرحوا, خوشیوں کا اظہار کرو. تو الحمدللہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت صاحب قبلہ جب تشریف لائے تو آپ نے میلاد مصطفیٰ چونک کے اندر سلسلہ شروع فرمایا تھا محفل پاک کا. بعض ساتھی فرما رہے تھے کہ ہم نے بھی اس محفل پاک کے اندر اپنا حصہ شامل کرنا ہے. حضرت صاحب قبلہ فرماتے تھے خوشی میں ان کے آنے کی لٹاؤ مال و زر اپنا, مسلمانوں تمہارے مونسوں غمخوار آئے ہیں. اگر کسی بھائی نے اور بھی محبت کا اظہار کرنا ہو تو بعد میں ممبر شریف کے اوپر آپ اپنا حصہ جمع کروا دیجیے گا اور آپ کی انشاءاللہ امانت وہاں تک پہنچا دی جائے گی. اور یہ آپ نے خود بھی تشریف لے کے آنا ہے. حضرت صاحب قبلہ نے شروع فرمایا تھا سلسلہ محفل پاک کے اندر, آپ خود بھی شرکت کریں, اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں. الحمدللہ وہ مرکزی اجتماع ہوتا ہے, مرکزیت کو بحال رکھنا چاہیے. ان سب چیزوں کو بھی انشاءاللہ اس دفعہ جمعہ شریف کو جلوس نکلے گا تو کوشش کیجئے گا کہ انشاءاللہ 7:30 بجے تک آپ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ پھر وقت مقررہ پر جو روٹ ہے اس کو مکمل کر پھر انشاءاللہ آ کے جمعہ شریف بھی پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ انشاءاللہ اگے نالوں ود کے ہونا ہے. سب کوئی پریشان ہوں دی, بس آپ نے نظم و ضبط کا دھیان رکھنا ہے. کوشش کیجئے گا کہ 7:30 بجے تک آپ تشریف لے آئیں تاکہ پھر انشاءاللہ درود شریف کو روانہ کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے کے اوپر رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے کے اوپر موت عطا فرمائے اور ہم قیامت والے دن اٹھے بھی تو اسی عقیدے کے ساتھ کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اے محسن ہم بھی سن لیں گے کوئی نعت رنگیں گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین.